اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو کھلی ہوئی جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہیں۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق جب کی تو اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے جو ہم اور آپ یا پوری دنیا کے لوگ رہ رہے ہیں۔ 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے جو پوری دنیا کے لوگ رہ رہے ہیں۔ اب جس دن قیامت قائم ہوگی، جب آج بھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کہیں کہیں پانی کا عذاب آتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے 10-12 سال پہلے جاپان کے اندر اتنی برائی ہو رہی ہے تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور وہاں ایک دن نہیں کئی مرتبہ عذاب آ چکا، پانی کا عذاب آیا ہے جاپان میں۔ تو چند سال پہلے برائی ہو رہی تھی، اللہ نے ڈھیل دے رکھا تھا، اور اللہ نے جب رسی کھینچنا شروع کیا رات میں سب سوئے ہی رہ گئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رات کے 3 بجے سیلاب آیا، پانی آیا، اور جیسے مکان جن کا مکان تھا اللہ نے سارے مکان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اللہ کا عذاب کہیں کہیں پانی کی بھی شکل میں آتا ہے۔ تو پانی 3 حصہ ہے، 1 حصہ خشکی ہے، اور یہی بات صحیح حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جب تخلیق کی تو کتنے سال پہلے لکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی جب تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ آسمان و زمین پیدا ہونے سے پہلے آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے اس وقت انسانوں کو نہیں بنایا تھا، پہلے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ تو 50,000 سال پہلے جو مخلوقات کی تقدیر کو اللہ رب العالمین نے لکھا تھا اس وقت بھی عرش جو ہے پانی پر تھا۔ گویا کہ یہ کہہ لیجئے عرش ہی پانی ہے، پانی ہی عرش ہے۔ تو اس وقت عرش پر
اس وقت عرش جو ہے اللہ رب العالمین کی جو عرش ہے وہ پانی پر تھا، 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دیا تھا، اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی یہ آسمان و زمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ ایک انسان کہیں جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، انسان پانی پیتا ہے، مقصد ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان اور جنوں کی آزمائش ہے، یعنی کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے، کون اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسانوں اور جنوں کی آزمائش کے لیے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کون سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضا الہی کی خاطر ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھا عمل کرتا ہے، ایک شخص ہے بہت زیادہ عمل کرتا ہے اور ایک شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، تو زیادہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت زیادہ عمل کرتا ہے نہیں، بہت زیادہ اچھا عمل جو کرتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اچھا عمل کون ہے؟ جس کا عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور ایک سنت کے مطابق ہو۔ ایک انسان ہے بہت زیادہ عمل کرتا ہے، نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہی سنت کے مطابق، تو اگر وہ 24 گھنٹہ بھی اگر زیادہ لگا رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے چند ہی گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور سنت کے مطابق کر رہا ہے، تو وہی اچھا عمل ہے۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے دے دیا ہے، اگر ان دو شرطوں میں سے ایک ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، دوسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اگر ان دونوں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی اگر نہیں ہے انسان کے اندر تو پھر آپ کا یہ عمل بیکار ہے، پھر آپ جتنا چاہے جتنی زیادہ عبادتیں کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہیں، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ یہاں استعجال یعنی جلدی طلب کرنے، یعنی کفار مکہ مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اگر کچھ مدت تک کے لیے اگر عذاب کو ٹال دیتا ہے تو یہ کفار مکہ مشرکین مکہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ عذاب کو کیا ہو گیا، کون سی چیز روک لیا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں استعجال جلدی طلب کرنے کو استہزاء سے تعبیر کیا ہے، یا کیونکہ وہ استعجال بطور استہزاء ہی ہوتا تھا۔ بہرحال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ دیر کر رہا ہے تو انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی گرفت کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو کسی بھی چیز میں غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی بھی وہ عذاب اور کسی بھی وقت وہ ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت وہ عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ